بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر شہزاد نوید جدون ہے. ہم آپ کو ABCD کے بیہاف پہ خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سیریز آف دیز لیکچر ٹورز جو ہم کر رہے ہیں اور اس دوران ہم نے ڈفرینٹ ٹاپکس کو کور کیا. آج بھی بیف کلب کے انڈر بیف اینڈ بریف کے اندر ہم ڈفرینٹ ٹاپکس کو ڈسکس کریں اور آج کا بھی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہمارے لیے یہ ہے کہ فوڈ سیکورٹی پالیسیز اینڈ ریسرچ. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے بہت سینئر ویٹنیرین ہیں اور سر کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ڈاکٹر واجد پیرزادہ صاحب جو کہ اس وقت CEO ہیں روٹس پاکستان کے, اور یہ ایک آتھر بھی ہیں فوڈ انسیکیورٹی ان رورل پاکستان کے اوپر, جو کہ بیک ان 2003 اور 2004 کے اندر ایک بک پبلش ہوئی تھی. اس کے اندر سر نے جو ہے اس کے اندر بھی اپنے پوائنٹس مینشن کیے تھے. آج کی ڈسکشن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فوڈ سیفٹی, فوڈ جو سیکیورٹی ہے وہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک ہاٹ ٹاپک ہے. اس کے اوپر بہت سی جو ہے وہ آرگنائزیشنز, بہت سے انسٹیٹیوٹس کام کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس چیز کو بھی جو ہے وہ ورک کر رہے ہیں کہ جو ہماری گروئنگ پاپولیشن ہے اس گروئنگ پاپولیشن کے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی فوڈ سیکیورٹیز کو یا فوڈ سیفٹیز کو کیسے جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. تو without not wasting further time, I would be inviting formally Dr. Wajid Pirzada Saab, CEO Roots Pakistan, to tell us what are his thoughts about the food securities policies and research and how we are going to support this industry through agribusiness. So I welcome Dr. Pirzada Saab. Please tell to our listeners and those who will be joining us later on that what are the challenges, what are the opportunities under this topic. Sir, stage is yours. سر آپ کا سر مائک انمیوٹ کیجیے گا. انمیوٹ ہے. جی سر. سر اپنے کیمرے کی ڈائریکشن تھوڑا بہتر کریے گا, آپ کی تصویر صحیح نظر نہیں آ رہی. اب بہتر ہے سر. شروع کریں نا آپ. جی بسم اللہ. ویلکم سر اگین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر شہزاد میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور بیف کلب کا کہ ایک اپرچونیٹی دی کہ میں آپ سے اس موضوع پہ بات کر سکوں. جیسا کہ پچھلی ٹریسیبلٹی کے ویبینار کے شرکاء کے علم میں ہوگا کہ ہمارے ایک ممبر نے بنیادی طور پہ یہ تجویز دی تھی کہ ہم فوڈ سیکورٹی پالیسی اور نیشنل ریسرچ پہ بات کریں, اور بعد میں گروپ ممبرز میں کچھ لوگوں نے تائید بھی کی اور انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی اہم موضوع ہے, اس پہ آپ بات کریں. چنانچہ یہی طے پایا کہ اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن جہاں تک مجھے اس بات کی سمجھ آئی کہ ہمارے ممبر اگر آج وہ شریک ہیں تو یہ بنیادی طور پہ یہ چاہ رہے تھے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد فوڈ سیکیورٹی پالیسی اور نیشنل ریسرچ کے حوالے سے گورننس کا کیا سٹرکچر ہونا چاہیے, کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد ایگریکلچر ایز اے پروڈکشن سبجیکٹ جو ہے وہ ڈیوالو ہو چکا ہے سروں کو. تو میں کوشش کروں گا کہ ان کے جو اس سوال کا جواب آج کی اس نشست میں دوں. موضوع کافی وسیع ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ایک سیکوینشل وے میں اس طرح سے آگے بڑھیں کہ ایک لاجیکل جو اس کی کنکلوژن ہو سکے ہماری گفتگو. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر اسے ہم سادہ تر مفہوم میں, اگر آپ اسے اردو میں, کیونکہ باقی لوگ بھی جو نان ٹیکنیکل ہیں, کچھ فارمرز ہیں, اس کو سمجھنا چاہیں گے, تو بنیادی طور پہ فوڈ سیکیورٹی اور پالیسی اینڈ ریسرچ سے ہم مراد یہ لیتے ہیں امن غذائی اور تحقیق. بعض ایک غلط العام سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے غذائی تحفظ, بعض لوگ اسے کہہ لیتے ہیں, بعض لوگ اسے غذائی خود کفالت کا نام دیتے ہیں. یہ تینوں چیزیں بالکل مختلف ہیں. سب سے پہلے کہ غذائی تحفظ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ فوڈ پریزرویشن کے کانٹیکس میں ہوتی ہے. اگر ہم غذائی کفالت کی بات کرتے ہیں تو ہم
سیلف سفیشنسی کی بات کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم غذائی امن کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹ آف فوڈ سیکورٹی ایسی ہے جہاں ایوری باڈی از ایٹ پیس. تو بنیادی طور پر ہم اس وقت غذائی امن کی بات کرنے والے ہیں. اب اس کا کانٹیکسٹ سیٹ کرنے کے لیے بنیادی طور پہ میں نے 3 براڈر پیرامیٹرز کا انتخاب کیا ہے. سب سے پہلے تو ایک کنٹیکسچل بیک گراؤنڈ میں دینا چاہوں گا, اس کے بعد فوڈ سیکورٹی کی جو گورننس ہے اس کے اسٹرکچر پہ بات ہوگی, اور آخر میں جو ہے اس کے پالیسی پہ. اب اس کے 10 ایلیمنٹس ہوں گے, لیکن وہ میں جوں آگے بڑھوں گا تو میں بات کرتا چلا جاؤں. سب سے پہلے اس کا ایک کانٹیکسٹ فیتھ کے حوالے سے ہے, اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس کو سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں جب کبھی بھی آپ کو کوئی فرض یا واجب کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی یا غفلت ہوتی ہے تو سب سے پہلے جس بات کی جاتی ہے وہ مساکین کو کھانا کھلانے کی صورت میں کفارہ کی بات ہوتی ہے. اور اسی طرح وہاں آگے چل کے آپ مصارف زکوٰۃ کی بات کریں گے تو وہاں بھی آپ کو یہ بات سننے کو ملے گی کہ محرومین اور مساکین کی, یعنی اس محرومین سے مراد یہ ہوتے ہیں وہ سفید پوش لوگ جو سوال نہیں کر پاتے, اور جو سائلین ہوتے ہیں جو بنیادی طور پہ سوال کرتے ہیں. اب یہ کیوں کر ہے فیتھ کے حوالے سے, تو جو بنیادی طور پہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے, لیکن ایک طالب علم کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو بنیادی طور پہ بہت ساری معاشرتی بگاڑ, سوشل ڈسٹورشن جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈکیتی, چوری, اور حتیٰ کہ لوگ اپنے بچوں کو بیچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. دے اسٹارٹ سیلنگ دیئر اون باڈیز. تو یہ ایک بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے. اس کا دوسرا جو پہلو ہے وہ ہیومن رائٹس کا پرسپیکٹو ہے. آپ یونائٹڈ نیشن کا ڈکلیریشن آن ہیومن رائٹ لے لیں, انٹرنیشنل کووننٹ آن اکنامک سوشل کلچرل رائٹس کی بات کر رہے ہیں, یا ایون پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں, یہ سارے کے سارے جو فوڈ ہے یا غذا ہے اس کو انسان کے بنیادی حق کے طور پہ تسلیم کریں. چنانچہ جب ہم غذائی امن کی بات کرتے ہیں تو اسی پس منظر میں کہ یہ ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور یہ ضرور پوری ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہ آپ کا عام مشاہدہ رہا ہوگا کہ ہم نے دیکھا کہ جب کبھی بھی فوڈ انسیکیورٹی ایٹ اسٹیک رہتی ہے تو اس کی ایک اگر بڑی پکچر آپ دیکھیں تو مثلا سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا یورپ جو ہے وہ ہنگر سے متاثر ہو چکا تھا. جب رشین ڈیمائز ہوا تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ لوگ کریکرز کے لیے لائن کے اندر کھڑے ہوئے آپ کو پائے گئے. اب کووڈ کی صورتحال میں بھی ایک بڑی بدقسمتی سینیریو ہے جس کے چل کے ہم آگے بات کریں گے. تو اس حوالے سے یہاں بہت اہم بات یہ ہے کہ جب یہ ڈسٹورشن بہت حد تک بڑھ جاتی ہے تو نیشنل انٹیگریٹی اور سالیڈیرٹی بھی ایٹ اسٹیک پہ آ جاتی ہے. جن ملکوں کے اندر غذائی امن نہیں ہوتا وہاں بگاڑ اس حد تک پہنچ سکتا ہے کہ وہاں غذائی بدامنی پیدا ہو سکتی ہے اور ملکی سالمیت اور اس کا تحفظ جو ہے وہ بھی داؤ پہ لگ جاتا ہے. چنانچہ یہ اس کو بنیادی طور پہ اس بنیاد کو سمجھ کر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اب یہاں پہ سب سے پہلے میں اس تصور پہ بات کرنا چاہوں گا کہ امن غذائی کا بنیادی تصور ہے کیا. تو ہم اگر لٹریچر کو آپ ڈگ آؤٹ کرتے ہیں تو گو کہ وقتاً فوقتاً یعنی جس طرح میں نے کہا تاریخ میں غذائی بدامنی کے بہت سارے واقعات ہوئے. وہ بیماری کی وجوہات ہیں, فیمن کی وجوہات ہیں, کچھ بھی, لیکن اگر اس کی کہیں آپ کو ایک مؤثر تعریف ملتی ہے تو وہ پہلی دفعہ 1996 کے ورلڈ فوڈ سمٹ میں ملتی ہے. اور اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ امن غذائی اس وقت ہوتا ہے جب, میں بڑے سادہ سی اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں, میں بکش ڈیفینیشن کی طرف نہیں جا رہا, کہ ہمہ وقت دستیابی ہو خوراک کی, ہر وقت وہ امن ہو یا جنگ ہو, کوئی بھی صورتحال ہو, خوراک کی موجودگی جو ہے وہ بنیادی طور پر ہونی چاہیے. اور وہ فزیکلی بھی موجود ہو, وہ سماجی سوشلی بھی موجود ہو, اور وہ اکنامکلی بھی وہ خوراک جو ہے وہ آپ کو دستیاب ہونی چاہیے. اس کے علاوہ وہ خوراک جو ہے
وہ انسان کی جملہ ضروریات جو ہے وہ پوری کر رہی ہو. اس میں جینڈر پرسپیکٹو بھی آ جاتا ہے کہ بائی ایج بھی اور بائی سیکس بھی اس کی جتنی بھی ضروریات ہے انسان کی, یعنی انفینٹ ہے تو اس کی ضروریات, بٹ ایک چائلڈ ہے تو اس کی, ایک گروئنگ ایڈلٹ جو جوینائل اسٹیج ہے یا بوڑھا آدمی ہے اس کی اپنی ضروریات جو ہے اس وقت کے لحاظ سے وہ پوری ہونی چاہیے. پھر اس غذا کا نیوٹریشیس اور سیف ہونا ضروری ہے. یہ نہیں کہ غذا صرف غذا کی حد تک, بلکہ اس کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے. یہاں ایک انٹرفیس ڈیولپ ہوتا ہے فوڈ سیکورٹی کا اور نیوٹریشنل سیکورٹی کا. یہ دو تھوڑی سی مختلف ہیں کہ آپ فوڈ سیکور ہو سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ آپ نیوٹریشنلی بھی سیکور ہوں. فوڈ سیکورٹی آپ کی کیلوری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ جو کہ ڈیفائنڈ ہے ان مختلف ممالک کے لیے, اور ہمارے ملک میں اس کو 2000 سے لے کے 2500 کلو کیلوریز پر پرسن تک جینڈر پرسپیکٹو میں لایا جاتا ہے. تو اگر وہ پوری کر رہی ہیں تو آپ کہیں گے جی فوڈ سیکور ہے بندہ, لیکن وہ ضروری نہیں کہ نیوٹریشنلی بھی سیکور ہو. غذائی لحاظ سے سیکور ہونے کے کا مطلب ہے کہ آپ نہ صرف ایک بیلنس ڈائٹ کھا رہے ہیں بلکہ مائکرو نیوٹرینٹ لیول تک آپ کی غذائی ضروریات پوری ہو رہی ہیں. مثلا اگر ایک لیکٹیٹنگ مدر ہے, ایک پریگننٹ مدر ہے, ایک انفینٹ ہے, تو اس کی جو غذائی ضروریات ہیں مائکرو نیوٹرینٹ لیول پہ, مثلا اگر عورت جو ایک پریگننٹ ہے یا لیکٹیٹنگ مدر ہے اس کی زنک, آئرن اور کوبالٹ کے حوالے سے گروتھ میں بچوں کی جو ہے وہ وائٹامن ڈی اور کیلشیم کے حوالے سے یہ ساری کی ساری ضروریات کا پورا ہونا یہ ضروری ہے. پھر اس کے اندر ایک اور ایلیمنٹ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ غذا کی جو ہے وہ پریفرنس بھی مد نظر رہنی چاہیے, کلچرلی بھی وہ ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. مثلا اگر آپ ایک مسلمان معاشرے میں ایک غیر حلال چیز اگر دے دیتے ہیں اور وہ وافر مقدار میں بھی موجود ہے, وہ نیوٹریشیس بھی ہے, اس کو آپ فوڈ سیکور نہیں سمجھیں گے. اور اگر کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اور آپ ایک فوڈ باسکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں اور آپ اس کے لیے ون سائز فٹ کر دیتے ہیں, آپ نہیں دیکھتے کہ یہ بوڑھے آدمی کے لیے موزوں ہے یا نہیں. مثلا اس میں اگر آپ چنے کھانے کو دے دیں تو ظاہر ہے کہ بوڑھا آدمی چبا نہیں پائے گا. اگر آپ اس میں بچے کی خوراک کو ذہن میں نہیں رکھتے اور یہ فرض کریں کہ اگر آپ اس میں نوڈلز ڈالتے ہیں اور اس میں ویٹ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوکل کمیونٹی کے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہ ہو. تو وہ تمام ضروریات جو اس معاشرتی ایستھیٹک ٹیسٹ کو, ان کی پریفرنسز کو امباڈی کرتے ہوں, یہ سارے اگر ایلیمنٹ کو آپ انٹیگریٹ کریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایک بنیادی امن غذائی کا جو تصور ہے اس کی جہت کو سمجھ پا رہے ہیں. اب اس کا اسی ڈیفینیشن کو لے کے اس کی جو اس کا گورننس کا سٹرکچر ہے اس کے حوالے سے فوڈ سیکورٹی کے بنیادی 4 ستون کھڑے کیے گئے ہیں. پہلا ستون جو ہے وہ فوڈ اویلیبلٹی کا ہے, جس کا مطلب ہے کہ جی خوراک دستیاب ہونی چاہیے. اب جب دستیابی کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیشن اس بات پہ آپ کو سائلنٹ نظر آئے گی کہ وہ خوراک جو ہے وہ مقامی طور پر ہی پیدا ہو. یعنی جو ڈیفینیشن کے حوالے سے اگر آپ کی چیزیں امپورٹ سے پوری ہو رہی ہیں اور آپ کے لوگوں کی رسائی ہے تو بنیادی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ چیز اویلیبل ہے, اس کی دستیابی ہے. لیکن جب آپ اس کا باقی 3 پلرز کے ساتھ انٹرفیس دیکھیں گے جن کی آگے چل کے میں بات کرنا چاہوں گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو مقامی پروڈکشن ہے, لوکل پروڈکشن از دی بیسس آف فوڈ سیکورٹی. کیونکہ اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح کہ میں نے ذکر کیا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں پورا یورپین یونین جو ہے وہ ہنگر سے متاثر ہو چکا تھا. رشین ڈیمائز کے وقت وہاں فوڈ کریکرز کے لیے لوگ کھڑے تھے, ان کے ہاتھ میں روبیلز تھے لیکن انہیں خوراک دستیاب نہیں تھی. تو بنیادی طور پر آپ کی ابھی ریسنٹ پاس میں جب قطر پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پابندیاں لگی تھیں تو وہ ہمارے ایک چھوٹے سے شہر جتنا ملک ہے اور اس کے اندر مقامی پروڈکشن نہیں تھی, تو انہیں بہت غذائی یعنی فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ درپیش آیا اور انہوں نے بعد میں ایز اے پالیسی پرائرٹی فوڈ سیکورٹی کو اپنی ایک پرائرٹی بنایا اور اس پہ کام کرنا شروع کیا. آج وہاں آپ کو لائف اسٹاک فارم, فیٹننگ فارم, آپ کو پولٹری فارم جو ہیں قطر کے اندر بھی نظر آئیں گے جو اس سے پہلے نہیں تھے.
تو یہ جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کا جو پہلا پلر ہے اویلیبلٹی کا ہے. ابھی آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ اس کو آپ ڈیفائن کیسے کرتے ہیں, کیسے ہم انالائز کرتے ہیں. دوسرا پلر جو ہے وہ ایکسیس کا ہے, جس سے مراد ہم یہ لیں گے کہ خوراک موجود ہے لیکن آپ کے پاس فزیکل ایکسیس بھی ہونی چاہیے اور اکنامک ایکسیس بھی ہونی چاہیے, یعنی آپ کی افورڈیبلٹی پرچیزنگ پاور بھی ہونی چاہیے کہ وہ آپ خرید سکیں. اب آج کے دور میں جبکہ بنیادی طور پہ ملٹی لیٹرل ٹریڈنگ سسٹم میں ٹیرف والز نیچے آ رہی ہیں, بارڈرز پورس ہو رہے ہیں, تو ہر چیز ملک کے اندر موجود ہو سکتی ہے. ہائپر مارکیٹ میں آپ فرانس کا پانی بھی لے سکتے ہیں, آپ سوئس آئس کریم بھی لے سکتے ہیں, لیکن کیا کسی آدمی کی جیب میں اتنی استعداد ہے کہ اس چیز کو خرید سکے یا نہیں, اور اس کی ضرورت ہے یا نہیں. تو اس کی جو افورڈیبلٹی ہے اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ اس کا سیکنڈ پلر. تیسرا جو اس کا ستون ہے بنیادی طور پہ وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے خوراک اویلیبل بھی ہو گئی, آدمی کے پاس افورڈیبلٹی تھی, اس نے خرید بھی لی, لیکن کیا وہ خوراک ایسی ہے کہ وہ اسے ایبزارب بھی کر سکتا ہے اور اس کی باڈی اسے اسیمیلیٹ کر کے جزو بدن بھی بنا سکتا ہے. اب یہ جو چیز ہے اس کا کئی ایک چیزوں پہ آگے چل کے جب انڈیکیٹرز کی تھوڑی سی میں بات کروں گا تو زیادہ مفہوم واضح ہو سکے گا کہ آپ نے خوراک کھائی, آپ نے خریدی, اس کو استعمال کیا, اس میں نیوٹریشن بھی تھی, باقی چیزیں بھی تھیں, لیکن آپ کا فرض کریں کہ جی پانی جو تھا وہ پوٹیبل نہیں تھا, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو کوئی گیسٹرو انٹسٹینل پرابلم ہوا, آپ کو وامٹنگ ہو گیا, ڈائریا ہو گیا, آپ ایبزارب نہیں کر رہے خوراک کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایبزارپشن اور اسمیلیشن آف فوڈ ایٹ اسٹیک ہوگی. آپ کا نیوٹرینٹ لاس ہو سکتا ہے, آپ کی جو وہ پیسہ خرچ کیا جو آپ کو خوراک ملی وہ ضائع ہو. اس سے آگے ایک اور جو پلر جو کہ ناملی اس کنسٹرکٹ کا ایسا نہیں ہے لیکن اسے ایڈجنکٹ کنسٹرکٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے, وہ ہے اسٹیبلٹی کا, کہ یہ ساری چیزیں ہوں, خوراک دستیاب بھی ہو, افورڈیبلٹی بھی ہو آپ کی, اور وہ ایبزارب بھی ہو رہی ہو, لیکن وہ کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اس کے اندر ریزیلینس ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو ہمہ وقت آپ کو دستیاب ہو, اس کے اندر شاک برداشت کرنے کی ضرورت ہو. اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ 2007 اور 8 میں آپ کو پتا ہے کہ 3F کرائسس سے دنیا متاثر ہوئی تھی, جس کو فیول, فائنینس اینڈ فوڈ کرائسس کہتے ہیں. اور اس میں بنیادی طور پہ یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر تقریباً 20 ملین لوگ جو ہیں وہ مزید ایکسٹرا وہ ہنگر بریکٹ کے اندر چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی فوڈ سیکورٹی کی سچویشن تھی اس کے اندر ریزیلینس نہیں تھی, اور وہ یہ شاک برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے, اور ہم لوگ ہنگر بریکٹ میں لوگ چلے گئے. تو یہ چاروں چیزوں کو بیلنس کرنا جو ہے وہ بنیادی طور پہ ضروری ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اس کا انالیسس کرنا ہو کہ ہم فوڈ سیکیور ہیں یا نہیں تو ہمارا طریقہ کارناملی کیا ہوگا. اس کے دو پرسپیکٹو آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. ایک ہوتا ہے ہیومینیٹیرین, کہ اگر کوئی کرائسس آ جائے, جیسے آج کل کووڈ ہے, تو یہ بنیادی طور پہ ایک رسک جو ہے اگر وہ پرپورشن اختیار کر جاتا ہے جہاں ڈیزاسٹر بن جاتا ہے تو وہ اس طرح کی صورت ہوتی ہے جیسے کہ آج پینڈیمک میں ہے. ہمیں ارتھکویک میں یہ سامنا کرنا پڑا, 2010, 2011, 13 کے فلڈنگ میں ہوا, اس سے پہلے فیمن کے واقعات ہوئے, اس میں بھی ہمیں یہ سامنا کرنا پڑا. تو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا فوری طور پہ. وہ پہلے اگر آپ کا کوئی جیسے کہ شہزاد صاحب نے شروع میں بتایا کہ یہ پہلی پاکستان کی ڈاکومنٹڈ رپورٹ ہے جو کہ اب ریفرنس بک کا اسٹیٹس اختیار کر چکی ہے, اور کوانسیڈنٹلی میں نے اسٹڈی کو لیڈ کیا تھا 2003 میں. یہ یونائٹڈ نیشن ورلڈ فوڈ پروگرام اور SDPI کو کمیشن کی گئی تھی, اور میں نے اس ریسرچ کو لیڈ کیا تھا. تو اگر اس طرح کا کوئی پہلے سے کانٹیکس موجود ہے تو وہ آپ کی ایک بیس ہے, سیکنڈری ڈیٹا ہے. لیکن ہیومینیٹیرین کرائسس میں سب سے پہلے بات جو آپ کو کرنی پڑتی ہے وہ سچویشن انالیسس کرنا پڑتا ہے ایمرجنسی رسپانس پلاننگ کے لیے. تو اس کے لیے آپ فوری طور پہ ریپڈ اسسمنٹ کر سکتے ہیں, ان ڈیپتھ انالیسس, بعد میں اس کے فالو اپ میں ان ڈیپتھ اس کا فوڈ سیکورٹی انالیسس ہو سکتا ہے. لیکن ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے جو ملک سال ہا سال سے انہیں کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ مانیٹر کر سکیں, سرویلنس کر سکیں کہ فوڈ سیکورٹی کی ان کے ملک کے اندر سچویشن کیا ہے. اس سلسلے میں پہلا بینچ مارک
2003 کا تھا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اور اس میں پہلی دفعہ پاکستان میں پتہ چلا کہ ہمارے اس وقت کے 120 ڈسٹرکٹس میں سے 72 ڈسٹرکٹس جو تھے وہ فوڈ انسیکیور، ان کا لیول لو ٹو ماڈریٹ ٹو ہائی لیول آف فوڈ انسیکیورٹی کا تھا، لیکن 62% ڈسٹرکٹ جو تھے فوڈ انسیکیور۔ اب میں اس پہ آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ جب یہ رپورٹ سامنے آئی تو ایون جو اس وقت کی منسٹری تھی، منسٹری آف فوڈ ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک، تو دے ریز دیئر آئی بروز کہ جی ہم لوگ تو ہمارے ملک میں اتنی گندم ہے، یہ پیدا ہوتا ہے، اناج کی بہتات ہے، تو 62% جو ہماری ڈسٹرکٹ ہیں وہ کیسے فوڈ انسیکیور ہو گئے؟ تو میں اس پہ آگے چل کے بات کروں گا، لیکن یہ ایک بینچ مارک ہوتا ہے جس پہ آپ سالانہ بیٹ کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں 2003 کے بعد یہ پروسیس شروع ہوا، وہ کہ کچھ وقفے کے بعد ایک 2013 میں رپورٹ آئی، لیکن اس سے پہلے ایک 2011 میں نیشنل نیوٹریشنل سروے کی ایک رپورٹ آئی جو آغا خان یونیورسٹی نے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے کی۔ اس کے بعد 2018 میں ایک اور ریسنٹلی جو ہے جس میں یونیسیف بھی شامل ہوا اور منسٹری آف فوڈ سیکورٹی اور ریسرچ بھی اس میں شامل تھی، تو وہ بھی اس میں شامل ہوا۔ تو یہ ایک بنیاد بنتی ہے آپ کی رپورٹس، لیکن ہم کرتے کیسے ہیں؟ اسٹینڈرڈ جو طریقہ کار ہے اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کو ان پلرز کے اگینسٹ کچھ انڈیکیٹرز بنانے پڑتے ہیں اور انہیں انڈیکیٹرز کو فالو کر کے آپ کرتے ہیں۔ مثلا آپ فوڈ اویلیبلٹی کی بات کریں تو براڈر آپ دیکھیں گے ایک ایکویشن بن سکتی ہے، مثلا یہ کہ فوڈ اویلیبلٹی کو اگر آپ ایکویٹ کرنا چاہیں تو لوکل پروڈکشن آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، فیکٹر ان کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے ملک میں امپورٹ کتنی ہے خوراک کی، وہ اس میں جمع کر لیجئے۔ آپ کے پاس ریزرو کتنے موجود ہیں، پبلک ریزرو جو ہیں فوڈ، اس کو جمع کر لیجئے، اس میں سے آپ ایکسپورٹ مائنس کر لیں تو ایک آپ کو براڈر پکچر مل جائے گی۔ لیکن آپ نے یہ دیکھنا، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے کہ جی کیلورک لیول پہ ایک فرد کو کیا وہ رفلی میں کہہ رہا ہوں 2100-2400 کلو کیلوری پر پرسن مل رہی ہے ابھی۔ اس میں بہت سارے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ فیڈ کر رہے ہوتے ہیں اویلیبلٹی کے لیے، مثلا لینڈ کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے، اچھا، اور اس میں جو مختلف پروڈکٹیو ایسٹس ہیں وہ کون سے ہیں، یہ ساری ان کی جو پیداوار ہے اس کے جتنے انڈیکیٹرز ہیں، سیٹ آف انڈیکیٹرز، اس کو فیڈ کر کے الٹیمیٹلی آپ اس کی اویلیبلٹی آپ جو ہے ورک آؤٹ کر۔ اس طرح آپ کے ایکسیس کے ہیں، اب ایکسیس میں آپ دیکھیں گے کہ کسی کی افورڈیبلٹی کہاں سے آتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ تنخواہ دار طبقہ کتنا ہے، آپ کے اندر کیجول لیبر کرنے والے کتنے ہیں، ریمیٹنسز آپ کے پاس کتنی آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ذرائع آمدن کیسے۔ اور اس کے لیے ایک جنرل ایک چھوٹا سا رول آف تھم جو کہہ لیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ٹرمز آف ٹریڈ جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک جو لیبر ہے وہ آپ کی اپنی یومیہ اجرت جو ہے اس سے کتنی گندم خرید کر سکتا ہے، اس کو ٹرمز آف ٹریڈ کہتے ہیں۔ تو جب کبھی اس قسم کا کرائسس ہوتا ہے تو ٹرمز آف ٹریڈ سٹارٹس ورسننگ، جیسے کہ آج کل کی صورتحال ہے کہ آپ کی جو لیبر آپ کو اویلیبل نہیں ہے اور جو کموڈٹی کی قیمت ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اچھا، تو یہ جو ٹرمز آف ٹریڈ کی میں نے ایکویشن بتائی یہ ہر ملک کے مختلف ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ صومالیہ میں افریقہ کے کسی ملک میں چلے جائیں تو ایک ہوگا کہ کیجول لیبر سے آپ کتنا بکری کتنی خرید سکتے ہیں، اگر کسی اور افریقن ملک میں چلے جائیں تو کیجول لیبر سے آپ کو کساوا کتنا مل سکتا ہے۔ تو یہاں ہمارے یہاں کی ویٹ ایک بیسک کموڈٹی ہے جو کہ 48% تک آپ کی کیلوریک ریکوائرمنٹ پوری کرتی ہے، تو ٹرمز آف ٹریڈ میں اس کویشچن کو لایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کی تیسرے پلر پہ چلے جاتے ہیں، اس میں ایبزارپشن، اس میں واٹر اینڈ سینیٹیشن کی کیا صورتحال ہے، وہ آپ کی فیڈ کرے گی، آپ کو ہائیجین کے بارے میں کتنا علم ہے، آپ کا لٹریسی ریٹ کیا ہے، یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جو الٹیمیٹلی کنورج کر کے آپ کو ایبزارپشن کا پتہ ہے۔ آپ کا جب اسٹیبلٹی پہ آئیں گے تو آپ کو کتنا شاک کا ایکسپیرینس ہوا، اس میں آپ کی ریزیلینس کتنی تھی وغیرہ وغیرہ، وہ آخر میں ٹرانسلیٹ ہو کے آپ کو اسٹیبلٹی کے بارے میں بتائیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں، جب ہم نے یہ سارا کچھ اس کا کنسٹرکٹ فوڈ سیکورٹی کا ہم نے غذائی کا سمجھ لیا تو ہم بنیادی طور پہ بات اب کریں گے کہ ہمارا نیشنل جو ہسٹورک پرسپیکٹو ہے کیا ہے، پرابلم کیا کہاں رہی ہے۔ تو پاکستان میں شروع سے فوڈ سیکورٹی کو فوڈ سیلف سفیشنسی سے ایکویٹ کیا گیا، اور اس سے بھی آگے ویٹ کی سیلف سفیشنسی کو فوڈ سیکورٹی سمجھ دیا گیا، یعنی اگر آپ کے پاس گندم ہے
تو آپ سمجھیں کہ جی آپ غذائی طور پہ پرامن ملک ہیں یا آپ فوڈ سیکیور ہیں، جو کہ ٹوٹلی ایک ایبسرڈ قسم کا ایک تصور تھا جو کہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، کیونکہ گندم آپ کو ایٹ بیسٹ جو ہے وہ 40% 48% کیلری کی ریکوائرمنٹ آپ کی پوری کر سکتی ہے، نہ تو وہ آپ کی نیوٹریشنس نیڈ پوری کر سکتی ہے، نہ وہ آپ کی مائکرو نیوٹرینٹ لیول کی ریکوائرمنٹ پوری، نہ وہ خوراک کی ڈائیورسٹی، جب بیلنس فوڈ کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کا ڈائیورس ہونا بھی ضروری ہے، تو نہ وہ ڈائیورسٹی کا آپ کی باسکٹ جو ہے وہ ڈائیورس ہونی چاہیے، اس میں اینیمل پروٹین بھی ہونے چاہیے، ویجیٹیبل بھی ہونے چاہیے، وائٹامنس بھی ہونے چاہیے، مائکرو منرلس بھی ہونے چاہیے، وہ چیزیں پوری نہیں کریں، تو یہ ایک غلط و لعام سا تصور تھا، اور اسی بنیاد پہ وہ 2003 کی ہماری رپورٹ جو ہے اس کو انہوں نے یوں چیلنج کیا کہ ہمارے ہاں تو گندم اتنی پیدا ہو رہی ہے تو ہم کیسے ہمارے ڈسٹرکٹ فوڈ انسیکیور ہو سکتے ہیں، وہ باقی کے تینوں پلرز کو بالکل بدرجہ عتم اس کو اگنور کر رہے تھے، تو لیکن یوں وقت گزرتا گیا 2003 کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی فوڈ انسیکیورٹی کی سچویشن اور الاؤ می ٹو سے کہ جو نیوٹریشنل فوڈ انسیکیورٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ اگر آج آپ انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 40 to 50% پاکستان کی پاپولیشن جو ہے اگر آپ اس کی بنیادی طور پہ ان پیرامیٹرز پہ دیکھیں تو وہ فوڈ انسیکیور آپ کو نظر آتا ہے، یہاں تک کہ صرف 15% بچے ہیں اس ملک کے جو اپنی ڈائٹری ریکوائرمنٹ ایز پر ڈیفینیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی وہ حاصل کر رہے ہیں، 40% بچے جو ہیں اس ملک میں اسٹنٹنگ کا شکار ہے، اسٹنٹنگ کا مراد یہ ہے کہ ان کا قد جو ہے ان کی ایج کے حساب سے پورا نہیں ہے، اب ان کی ویسٹنگ والے جو ہیں یعنی جن کی عمریں اور ان کا وزن جو ہے مطابقت نہیں رکھتا وہ 23% ہے، اور اگر آپ گلوبل ایکیوٹ مال نیوٹریشن کی بات کریں تو پاکستان گلوبل تھریش ہولڈ جو ہے 14% کا وہ سندھ میں کراس کر چکا ہے، اور 17% بچے جو ہیں وہ گلوبل ایکیوٹ مال نیوٹریشن کا شکار ہیں، جو کہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہوتا ہے، اور جس کے فال آؤٹس آپ نے یا امپلیکیشن آپ نے تھرپارکر میں دیکھی بچوں کی مورٹیلٹی کی صورت میں لیکٹیٹنگ اور پریگننٹ مدر کے ساتھ کیا صورتحال تھی، تو یہ بنیادی طور پہ اس لاپ سائڈڈ پالیسی کا یا پالیسی ڈیفیسٹ کا نتیجہ تھا جو چل چل کے یہاں تک پہنچا۔ سیکنڈ بات جو ہے کہ ہمارے یہاں اربن ورسز رورل پالیسی کا ایک بڑا جو ہے کنفلکٹ رہا ہے، ہماری پالیسی جو ہے وہ اربن سینٹرڈ رہی ہیں، اور وہ بھی کنزیومر کا وہ جو آٹا کی وہ جو پولیٹیکل کلاؤٹ ہوتا ہے کہ جی آٹا کم ہو گیا تو ہم نے سمجھا کہ جی ہمارے ہاں غذائی قلت ہے، اگر آٹا مل رہا ہے تو سب اللہ اللہ خیر صلاح ہے، تو یہ ایک بنیادی طور پہ ایک بنیادی مسئلہ رہا ہے۔ تیسرا جو اس میں پرابلم رہا وہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ جو پالیسی باعث رہا ہے ایگریکلچر ورسز انڈسٹری، یعنی پولیٹیکلی ایگریکلچر کو کبھی اب کے پالیسی فوکس نہیں ملا پاکستان کے اندر، اور ایگریکلچر کے کانٹیکس میں یہ ہمیشہ ایک پالیسی باعث رہا ہے، انڈسٹری کو پروٹیکٹ بھی کیا گیا، ان کو سبسڈیز بھی دی گئیں اور باقی بھی چیزیں کی گئیں، لیکن ایگریکلچر جو ہے اس کے زمرے میں نہیں آیا، اگر کہیں آیا ہے تو وہ فیوڈل لارڈز نے، جو کہ ابھی ریسنٹلی یہ فینومینن ہوا ہے کہ جی وہ ایک چھوٹا سا کچھ انٹرسٹ لینے کے لیے سیڈ مل جائے، فرٹیلائزر مل جائے، اور وہ بھی انڈائریکٹلی، مثلا اگر فرٹیلائزر کے حوالے سے سبسڈی دی گئی تو بنیادی طور پہ جو فرٹیلائزر کمپنیز تھیں وہ گیس کے کانٹیکس میں دیں تو وہ کسان تک پاس ہو کے نہیں آئیں، جبکہ سبسڈی کا بنیادی تصور یہ ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے کہ انٹل اینڈ انلیس کہ وہ اینڈ کنزیومر تک نہیں ملتی تو اس کو سبسڈی کا آپ تصور نہیں کر سکتے، تو وہ بھی ہمارے ہاں ایک رہا۔ پھر ہمارے ملک میں کبھی بھی یعنی نیشنل لیول پہ پولیٹیکل ایگریکلچر کو سمجھا نہیں گیا کہ ہر کموڈیٹی بی اٹ بیف، ڈیری، ویٹ، کوئی بھی ہو اس کا ایک پولیٹیکل انٹرنیشنل کانٹیکسٹ بھی ہوتا ہے، وہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ یہاں افسر بھی موجود ہے ہمارے قاضی PRC میں، تو ویٹ کی کوالٹی چیک کرتے ہوئے اس وقت ہمارے سندھ سے رینس صاحب منسٹر ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے آسٹریلین ویٹ پہ کو روک دیا تھا۔ اب اس کا ہوا یہ کہ جی یہاں تک آپ سمجھیں کہ یہ دنیا میں آسٹریلیا کا ویٹ ٹریڈ میں بہت بڑا حصہ ہے، اور پہلی بار آسٹریلین پرائم منسٹر لینڈڈ ان پاکستان ٹو ڈیفینڈ دی کوالٹی آف ویٹ
کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر ویٹ کی مارکیٹ اس سے ہاتھ سے نکل گئی تو دوبارہ نہیں آنے والی، کیونکہ دنیا کے دوسرے ممالک اسی طرح رشیا کے اندر ایوین انفلوئنزا آیا تو پہلی دفعہ جاپان کے اندر جو پولٹری امپورٹ کی جا رہی تھی رشیا سے اور فار ایئرس امپورٹ ہو رہی تھی، وہ مارکیٹ جو ہے وہ تھائی لینڈ نے لے. تو یہ ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہوتا ہے. لوگ اپنی کموڈٹی کو، یہ ہم جو بیف کلب میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنی مارکیٹ نیش کیسے فوکس کرنی ہوتی ہے، اور نہ صرف اس کو سیکیور کرنا ہوتا ہے بلکہ اسے پینیٹریٹ بھی کرنا ہوتا ہے اپنی جو لاز اور اسٹینڈرڈ ان کو میٹ کرنا. تو یہ ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ بھی رہا ہے. اب یہاں پہ جو بنیادی چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ اس نیشنل پرسپیکٹو میں اگر آپ آگے چل کے دیکھتے ہیں تو انٹرنیشنل کانٹیکسٹ میں آج فوڈ سیکیورٹی کو بہت سارے چیلنجز ہیں. سب سے پہلا چیلنج جس کی میں آپ کو بات کروں تو جس پولیٹیکل ایگریکلچر کی جہاں پر ہر ایک کا پورا ایک انٹرسٹ ہے. یورپین یونین کی ایک پالیسی ہے جو آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی، کامن ایگریکلچرل پالیسی. اس میں وہ پروٹیکٹ بھی کرتا ہے ایگریکلچر کموڈٹی کو اور سبسڈی بھی دیتا ہوگا. آپ کو پتا ہوگا کہ کئی دفعہ جب ڈیری فارمرز کی سبسڈی میں تھوڑی کمی ہوئی تو لوگ فرانس کے اندر گاؤں کو گائیوں جو ہے کاؤز جو ہیں ان کو لے کے پیرس کی سڑکوں پہ لے کے آ جاتے ہیں. اور اسی طرح یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر فارم بل ہے جو کہ اس کو تحفظ دیتا ہے، لیکن وہ بنیادی طور پر ایکسپورٹ سبسڈی میں جاتے ہیں، جبکہ یورپین یونین پروٹیکشن دیتا ہے، یعنی ٹیرف سے پروٹیکشن کرتا ہے اور ان کو سبسڈی دے رہا ہوتا ہے. اور یہ ٹگ آف وار ہے اکراس اٹلانٹک، کیونکہ 80% انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ اکراس اٹلانٹک ہے. اور وہ اپنے پالیسی کو اس طرح باعث کرتے ہیں ان کا فارمرز پروٹیکٹ رہے اور ایک کور نمبر آف فارمر ریمین ان ایگریکلچر بزنس. یہاں میں یہ آپ کو بات بتاؤں کہ ویسٹ کے اندر، امریکہ کے اندر ہارڈلی 1.5% آف دا ٹوٹل پاپولیشن جو ہے وہ فارمنگ کمیونٹی سے وابستہ ہے. اس 1.5% کو ریٹین کرنے کے لیے انہیں اتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں آپ دیکھتے ہیں کہ 40% جو ہے پاپولیشن، ایک وقت تو ایسا تھا کہ 60% سے زیادہ لوگ تھے تو وہ فارمنگ سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وابستہ ہے. تو ان کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، جبکہ وہ 1% پاپولیشن کو انگیج کرنے کے لیے سارا کچھ کام ہے. دین کمز دی ملٹی لیٹرل ٹریڈنگ سسٹم. اب دنیا میں جب تجارت آزاد ہو رہی ہے، وی آر موونگ ٹورڈز اے فریئر ٹریڈ، کسٹم ڈیوٹیز نیچے آ رہی ہیں تو جو بارڈر والز ہیں آپ کی پورس ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائی اینڈ لارج اگر اکراس دی بارڈر آپ کا کوئی ایفیشینٹ پروڈیوسر ہے اینڈ ایفیشنسی ٹرانسلیٹس انٹو لوئر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، آپ کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، اور اس کی قیمت کم ہے اور آپ کی زیادہ ہے تو نو باڈی کین اسٹاپ دیم سیلنگ انٹو یور مارکیٹ پلیس. تو جس کی قیمت کم ہوگی وہ بیچے گا. تھوڑے سے سیف گارڈ ہیں لیکن وہ ایمرجنسی میں ملک ان کو اویل کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہی فارمولا ہے. ابھی آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوگا ہارٹیکلچر پروڈکٹس کے کانٹیکس میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ آپ کو کالا کلو کہیں نظر نہیں آتا سیب کا، آپ کو ناشپاتی، سیب، حتیٰ کہ آپ کو گارلک اور یہ جو ہے ادرک وغیرہ، یہ ساری کی ساری آپ کو چائنا سے آتی ہوئی نظر آتی ہے. بنیادی طور پہ جو پروڈکشن ایفیشینٹ ہے، ان کے پاس کوالٹی ہے، قیمتیں ان کی کم ہیں. اور اس طرح جو ڈرائی ملک پاؤڈر ہے وہ پاکستان میں اس کی ڈمپنگ از اے کامن پریکٹس پاکستان میں. میں آج ہی اسٹیٹسٹک دیکھ رہا تھا، اینڈ اف آئی ایم کریکٹ ان ریکالنگ تو 576,000 ٹنز جو ہے وہ ڈرائی ملک پاؤڈر ایکویولنٹ، ملک اینڈ ملک ایکویولنٹ پاکستان میں امپورٹ کیا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میں 3 سے 5% ملک جو ہے وہ پروسیسنگ کے اندر جاتا ہے. اور ہمارا باقی جو دودھ ہے وہ باقی سرکل میں گھوم رہا ہوتا ہے، اس میں ویسٹیج بھی شامل ہے، اس میں سویٹ میٹ والے بھی شامل ہیں، گوالا والا بھی شامل ہے، اور اس میں شامل ہے. تو ہم اسی وجہ سے اس کو مین اسٹریم نہیں کر پائے. دین کمز دی یہ جو بارڈر کنٹرول آف ڈیزیزز، یہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایمرجنگ. آپ نے دیکھا کہ وہ میڈ کاؤ ڈیزیز کا جو اسپنجی فارم انسیفلائٹس کا کیس تھا وہ آیا. اس کے بعد آپ کے ساتھ یکے بعد دیگرے یہ سارس کی ایشوز آئے، یہ ابولا کا آیا، ابھی یہ کووڈ کا آیا. تو بہت ساری ڈیزیزز جو ہیں وہ تھریٹن کر رہی ہیں، جس سے کہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی کو رسک ہوتا ہے. اور انٹل اینڈلیس کہ ہمارے ہاں بہت
स्ट्रिंजेंट क्वारंटाइन मेजर्स हों, एनिमल क्वारंटाइन, प्लांट क्वारंटाइन के और ह्यूमन क्वारंटाइन के, तो वो भी रिस्क रहेगा। फिर हम आते हैं जी स्टैंडर्ड इकोनॉमी की तरफ, कि आज दुनिया में हर चीज़ को आप स्टैंडर्ड से मेजर करते हैं। एजुकेशन है तो आपको टाफिल आइल्स की बात की जाती है, अगर टेक्सटाइल है तो कपड़े को काटने के लिए आपको लेज़र कटिंग पे लेके जाया जाता है। तो यहाँ भी हाइपर मार्केट्स एंड मार्केट्स आपसे तकाजा करती हैं कि गुड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रैक्टिसेस, गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस, लैब की प्रैक्टिस है, हैजर्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के अंदर, उनको आप रेस्पेक्ट करें। तो वो अगर हम नहीं करते तो वो भी एक लिमिटेशन बन जाती है। तो ये बुनियादी तौर पे ये बात करने के बाद मैं कुछ एक सवाल आपको देता हूँ, यानी हम अपनी स्ट्रेंथ, वीक, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट का क्विक एनालिसिस करते हैं, और फिर मैं पॉलिसी पे बात करके बाकी सवालों जवाब में हम जो चीज़ें रह गई हम देखते हैं कि जी हमारे यहाँ प्राइमरी कमोडिटी की हद तक हम काफ़ी हद तक सेल्फ सफिशेंट हैं। आपको ये सुनने को देखने को मिलेगा कि जी हमारा वीट में इतना नंबर है दुनिया में, प्रोडक्शन में कॉटन में इतना है, शुगर केन में इतना है, डेयरी के अंदर इतना है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कि जी आप प्राइमरी कमोडिटी प्रोड्यूसर हैं या आपका वैल्यू चेन आपने डेवलप कर रखा है, तो आपको पता चलेगा कि हमारे यहाँ वैल्यू चेन नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने दुनिया में आपको कोई ऐसा मुल्क नहीं मिलेगा जिसकी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बेस्ड इकोनॉमी हो और वो सिर्फ प्राइमरी कमोडिटी पे इंसार कर रहा है, अनटिल एंड अनलेस यू एंटर इनटू ए वैल्यू चेन। तो ये एक बुनियादी हमारा वीकनेस है। फिर हमारे यहाँ बहुत सारी पुश एंड पुल्स हैं मार्केट की। जिस तरह आपने देखा होगा कि शुगर इंडस्ट्री का एक क्लाउड था तो उन्होंने कॉटन को डिस्प्लेस किया। अगर आज आप रहीम यार खान बावलपुर जाएँ तो आपको पता चलेगा कि कॉटन की जो अंडर जो कल्टीवेशन ज़मीन थी वो शुगर केन ने ले ली है। और अचंभे की बात ये है कि जो वो वाटर लॉक्ड एरिया है और उसमें आप एक ऐसी इंटेंसिव क्रॉप लेके आ रहे हैं जो वाटर इंटेंसिव है, यानी शुगर केन की। लेकिन ये पुश एंड पुल है मार्केट की है, जिससे नुकसान होता है, ज़मीन बर्बाद हो रही है, उससे प्रोडक्टिविटी एट स्टेक हो जाएगी। हमारे यहाँ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिससे आप ये जिस तरह के आजकल टेस्टिंग के हवाले से आ रहा है, आपके पास बुनियादी वो जिससे आप क्वालिफाई कर सके कि आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, वो भी आपके यहाँ। रिसर्च जो है वो पुअरली फंडेड है, उसमें एविडेंस इस तरह की जनरेट नहीं होती जो कि पॉलिसी को इन्फॉर्म कर सके। और नतीजा ये होता है, और उसकी वजह यह है कि टोटल डिस्कनेक्ट है आपके ग्रोथ प्लान में, 9th प्लान, 10th ईयर प्लान, 11 जो भी होता है, और उसके साथ कि ये रिसर्च किस तरह कंट्रीब्यूट करेगी कि वो उस ग्रोथ प्लान में इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे लेके जाएगी, उसमें टोटल डिस्कनेक्ट होता है। लीडरशिप के लेवल पे बहुत बड़ा फुकदान है, क्योंकि जब तक आपको जो जिन चीज़ों की हमने जिक्र किया, पॉलिटिकल, एग्रीकल्चर और ये सारा, आपको नेशनल कॉन्टेक्स्ट इन चीज़ों का पता नहीं होता तो आप वो लीडरशिप के रोल डिलीवर नहीं कर पा सकते। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बिल्कुल सरे से आप कहें नहीं है, और उसको फोर्ज नहीं किया गया। और गवर्नमेंट जब तक खुद रेगुलेशन में होगी, खुद डूइंग बिजनेस में होगी, तो कभी कोई सेक्टर डेवलप नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस वी डीरेगुलेट और उसमें प्राइवेट सेक्टर को इतनी स्पेस दें कि वो आके अपना रोल अदा करे, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट मोड में जाए, तो आगे जाके तरक्की होगी। अब यहाँ तक जब हमने बात कर ली है, तो क्योंकि मुझे पता है कि शायद आपको टाइम की लिमिटेशन होगी, तो मैं बुनियादी तौर पे बात करना चाहूँगा कि इसमें अब पॉलिसी की तरफ हम आते हैं, और कि जी फूड अवेलेबिलिटी के लिहाज से गवर्नमेंट को पॉलिसी में कहाँ फोकस करना चाहिए और रिसर्च और पॉलिसी का क्या इंटरफेस होगा। बुनियादी तौर पे अगर हम लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी की बात करें तो हमारा मसला ये है कि हमारा बहुत बड़ा नेशनल हर्ड है, लेकिन पर यूनिट प्रोडक्टिविटी नहीं है। अगर आपका 3 से 7 या 3 से 10 एनिमल किसी ने पर यूनिट रखे हुए हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी की आप बात करें तो आपको 3 से 6 लीटर दूध के मिलते हैं। अगर आप मीट की बात कर रहे हैं तो ये आपके यहाँ एज ए बाई प्रोडक्ट आ रहा है, बुनियादी तौर पे आप उसका प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं है, अनटिल एंड अनलेस के हम इन चीज़ों को हमें फोकस करना पड़ेगा। फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि जी हमारे यहाँ मुख्तलिफ, ये वन साइज फिट नहीं होता कि हर जगह आपने एक चीज़ करनी है। मसलन अगर आप थरपारकर और तुर्किस्तान में जा रहे हैं तो आज तक हमने कैमल डेयरी कैमल को एक्सप्लोर नहीं किया कि जी हम अगर वहाँ हमारे लेक्टेटिंग मदर और चाइल्ड न्यूट्रिशन
کیوں نہیں ہم کیمل ڈیری کو وہاں پروموٹ کر کے دودھ کی اویلیبلٹی کو کرتے. آپ دنیا میں اگر آپ خاص کر کے مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں تو کتنا سیکٹر ڈیولپ ہو چکا ہے, پروسیسنگ ہو رہی ہے, اور کیمل ملک کو مطلب اس کی ایک میڈیسنل ویلیو کے طور پہ بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے, سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو ڈائیورسٹی کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. اس میں ہمیں یہ ڈائیورسٹی میں میٹ کی بھی دیکھنا پڑے گی, ملک کے لیے بھی دیکھنا پڑے گی, ایگ کے لیے بھی دیکھنا پڑے گی, اور ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کے لیے بھی دیکھنا پڑے گی. ایکسیس کے اندر آپ آ جاتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ہم لائیولیہڈ کو کس طرح اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. لائف اسٹاک فار لائیولیہڈ, یہ ایک بنیادی آپ کو پتہ ہے کہ مین اسٹے ہوتا ہے اسمال اور میڈیم اسکیل فارمر کا. اور اگر یہ پروڈکٹیو ایسٹ کا لاس ہوتا ہے, ہیومینیٹیرین کرائسس ہو یا ادر وائز, تو کبھی اس کی ریہیبلیٹیشن میں 10-15 سال لگ جاتے ہیں. فارمر اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. تو اس کی دیکھنا ہے کہ جی ہمیں انڈر پننگس کہاں سے آتی ہیں کہ ہم اس کی لائیولیہڈ کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. اس میں کریڈٹ کی ایکسیس ہے فار ایگزامپل, اس کو ویلیو چین ڈیولپمنٹ کرنے سے آپ کر سکتے ہیں. اس میں آپ اس کی جو جینیٹک پکچر ہے لائف اسٹاک کی, اسے گریجولی فیز ان اینڈ فیز آؤٹ کرنے کی اسٹریٹجی ورک کر سکتے ہیں. اور یہ سارا کام بیک وقت ہمارا جو ریسرچ ہے وہ آپ کو ایویڈنس جنریٹ کرتے ہیں. آپ کو ابھی آپ نے یہ جو سیوری کاو ہے, اگر یہاں جو سینئر لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ارلی 80s میں یہ ایکسپیریمنٹ بہادر نگر میں ہو رہے تھے, اور ایک باڈی آف ڈیٹا اور نالج وہاں اویلیبل ہے کہ جی اس کے ریزلٹ کیا ہے. اور اسی کنٹمپریری ٹائمنگ میں ایجپٹ کے اندر ان کے ہاں بفلو دوسری ہے, وہ سماپ والی, لیکن وہاں بھی فیٹنگ ٹرائل کر رہے تھے, اور انہوں نے ایک پیریڈ کے اندر سے اپ ٹو 450 kg جو ہے وہ فیٹنگ ریٹ جو ہے وہ اٹین کیا ہوا تھا. ہمارے ہاں ڈیٹا کلیکشن ہے, ہمیں بار بار ری انوینٹ کرنے کی بجائے اس کو لے ہیلو. سر واجد بھی زیادہ, سر آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ عبید ان کا مائک انمیوٹ کریے گا. سر اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا. یس اوکے سر. جی میں نے کر دیا جی. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر آ رہی, پلیز کنٹینیو. جی ہاں جی. تو آخر اس میں جو ایکسیس کے حوالے سے میں یہ بتاؤں گا کہ دنیا بھر میں جو اکانومسٹ کی زبان میں بات کر رہا ہوں, کیا آپ کا ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کا ایریا ہوتا ہے جس کو آپ اسپیشلائز کر کے آپ دے سکتے ہیں. ہم نے دیکھنا ہوگا کہ مختلف ریجنس کے اندر ہمارا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کہاں لائی کرتا ہے. تو ڈیزرٹ کے اندر میں نے ڈیری کیمل کی بات کی. آپ کا میٹ پروڈکشن کی بھی زونیشن ہے, ہر جگہ میٹ پروڈکشن نہیں ہے. جہاں آپ کا پریزنٹ اینیمل ہے جو جس کے اندر میٹ پوٹینشیل ہے اس کو لیں, اس کو فیز آؤٹ کر کے وہ بریڈ آپ کو لانی پڑے گی الٹیمیٹلی جس کے اندر یہ پوٹینشیل ہے. اور ساتھ ساتھ کلنگ کا پروسیس بھی جاری رہے گا تاکہ ہمارا نیشنل ہرڈ سائز کنٹین ہو, پر یونٹ پروڈکٹیوٹی بڑھے, اور دودھ اور ڈیری کو آپ آگے لے کے جا سکیں. ابزارپشن کے حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا. میں اپنے سیکٹر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, ویسے تو واش کی ڈومین بہت بڑی ہے, واٹر اینڈ سینیٹیشن کی. میٹ اینڈ ملک ہائیجین کے لیے پروموشن کی اویئرنیس ہے. فوڈ سیفٹی, اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن, اس کی پوری جو پیراڈائم ہے اس کو ٹرانسلیٹ یہ نہیں ہوتا کہ صرف وہ جو فوڈ اتھارٹی کی حد تک پکڑ دھکڑ کی حد تک, بلکہ اس کو پورے لاز جو ہیں کہ گڈ اینیمل ہسبینڈری پریکٹسز ہیں, ہیزارڈ انالیسس, کریٹیکل کنٹرول پوائنٹ ہے, اور اس کو پھر پریکٹیکلی ٹرانسلیٹ کرنا انٹو ایکشن, وہ سارا کرنا پڑے گا. ویلیو ایڈیشن, اور یہ باٹم لائن ہے کہ جب تک ہم ویلیو چین مینجمنٹ نہیں کرتے, پہلے ڈیولپ کرنا پڑے گا, پھر مینیج کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے پوری ایک مین ہے. یعنی اب میں ایک دفعہ بنگلہ دیش گیا, وہی بنگلہ دیش جو کبھی مشرقی پاکستان ہوتا تھا اور ہم کہتے تھے کہ جی ہم اس کے سیلاب کی وجہ سے مصیبت میں ہیں. وہاں مینگو عام طور پر پیدا نہیں ہوتا, لیکن بلیو یو میں جو ان کے پاس چھوٹا موٹا مینگو ہے اس کی مینگو کینڈیز تک اویلیبل تھی وہاں پہ. اور ٹیکسٹائل یہاں سے ڈسپلیس ہو کے ریلوکیٹ ہو گئی ہے وہاں پہ. تو یہ جو ویلیو چین مینجمنٹ ہے اس کو فوکس کرنا پڑے گا. اسٹیبلٹی کے حوالے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا لائف اسٹاک ریزیلینٹ ہو. اب یہ کئی لوگ فوراً آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جی ایگزاٹک بریڈ کا انٹروڈکشن اور یہ وہ,
اب میں انٹرسٹ آف دی ٹائم میں کوئی آئی ایم رننگ فاسٹ، لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو افریقہ کے اندر ایک دفعہ رنڈر پیسٹ آیا بہت شدید قسم، جسے آپ گاؤں ماتا کی بیماری کہتے ہیں. تو وہاں پہ فرینکوفون افریقہ کے اندر فرانس کی ایک بریڈ ہے جو نامنڈے کے نام سے مشہور ہے. نامنڈے ان کی جگہ ہے، اس کے نام سے یہ بریڈ جانی جاتی ہے، اور انہوں نے اسے پورا اس فرینکوفون افریقہ میں پروپیگیٹ کیا ہوا تھا. رنڈر پیسٹ نے سارے کے سارا وائپ آؤٹ کر دیا، زیبوز بچ گئے اور جو بچا وہ ان کا کیمل تھا. تو یہ یاد رکھیے کہ سروائیول آف دی فٹیسٹ کے تحت لوکل بریڈ کا جو جینوم ہے، جو اس کا جینیٹک بیس ہے، وہ کبھی لوز نہیں کرنا ہے جی. اور ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ کراس بریڈنگ میں ایک اسٹیبل بلڈ لائن ڈیولپ کر کے اس کو آگے پروپیگیٹ کرنا ہے، ملک اور میٹ کے لیے الگ الگ کرنا ہے. اس سے ریزیلینس آتی ہے، اور آپ کو اس کو ایک جو گلوبل چیلنج وہ کلائمیٹ چینج کا ہے، اور اس کی میٹیگیشن کی طرف ہم نے جانا ہے کہ ہمیں ڈراؤٹ ریزسٹنٹ، جو کم پانی میں کم فاڈر اویلیبلٹی کو، جو فاڈر کو فیڈ کو اکانومائز کر سکیں، جو واٹر کو اکانومائز کر سکیں، ان ایریاز میں جہاں فیمن اور ڈراؤٹ کا رسک ہے وہ بریڈ ایوالو ہوں گی جو کہ واٹر فارسٹ پہ اچھی طرح تھرائیو کر سکتی ہیں. وہ جہاں ابنڈینس ہے پانی کی، وہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ گلیشیئر میلٹنگ سے پانی کی اویلیبلٹی کم ہوگی. ایون ہمارے رین فیڈ ایریاز میں بھی فیمن آ سکتی ہے. تو ہمیں اپنے لائف اسٹاک کی اس طرح بریڈنگ اور اس طرح کی پلاننگ کرنی ہوگی. اب یہ انٹرفیس ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو ریسرچ میں سپورٹ کرنا ہے، اور ریسرچ میں ہمارا انسٹیٹیوشنل سپریڈ جو ہے اس کو ہاریزنٹل کرنے کی بجائے اس کو ورٹیکل کرنا ہوگا. اس میں جو لیڈرشپ ہے پرووائڈ کرنی ہوگی، اور اس میں اداروں کو کنسالیڈیٹ کر کے پرانا جو ایک آئیڈیا تھا کہ ملک میں 18th امینڈمنٹ کے بعد صرف آپ کے پاس کوآرڈینیشن، فائنانس اور پالیسی کی ڈومین رہ جائیں نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر کے کانٹیکس میں سسٹم کے، باقی جو ہے وہ صوبوں کو آپ ڈیولپ کر دیں، اور ان کے اپنے اپنے ایریاز آف اسٹرینتھ میں ان کو آپ سپورٹ کر کے سینٹر آف ایکسیلنس ڈیولپ کریں. جہاں بریڈنگ ہو سکتی ہے بریڈنگ کریں، جہاں نیوٹریشن پہ فوکس کرتے ہیں وہ کریں، جہاں اینیمل ہیلتھ پہ کیا جا سکتا ہے وہ کریں، جہاں ڈائگنوسٹک کو فوکس کرنا ہے وہ کریں، کنٹرول اور پریونشن کے بات کریں. ان دا انٹرسٹ آف ٹائم آئی اسٹاپ ہیئر، اور آئی ویلکم کوشچن جو بھی میں گیپ رہے ہیں ہوپفلی ویل بی ایبل ٹو ایڈریس ان دا کیو اے سیشن. تھینک یو فار یور اٹینشن. آئی تھنک سر تھینک یو ویری مچ. آف کورس یہ جو ٹاپک ہے اتنا آسان ٹاپک نہیں ہے، اور یہ اٹس اے ڈائنگ نیڈ آف دا پاکستان اینڈ گلوب ایز ویل، کیونکہ جیسے کہ آپ نے فوڈ سیکورٹیز کی بات کی اور اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک بنتا ہے نیوٹریشنل سیکورٹیز کا بھی. اینڈ آف کورس جب ہم اپنے جو کچھ ڈائنامکس دیکھتے ہیں جس کے اندر ہم فیلڈ فارم فیڈ یا فوڈ کی انٹیگریشن کو دیکھتے ہیں، تو سم ایکسٹینٹ ہمارا بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس جہاں پروڈکٹیوٹی کا چیلنج ہے وہ مارکیٹنگ کا بہت بڑا ایشو ہے. جیسے کہ آپ نے ایک لا آف اکنامکس بتایا کہ اگر آپ سے دوسری کنٹری کم ریٹ پہ پروڈیوس کر رہی ہوگی تو آف کورس دیٹ انفلکس ول کم ٹو یور کنٹری اینڈ دین یو ول ناٹ بی ہیونگ اے کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. جیسے کہ آپ نے پالیسیز میں اپنی چیزیں بتائیں کہ ہماری پروڈکٹیوٹی پر یونٹ اس کو بہتر ہونا چاہیے، جو ہمارے مین پروڈکٹس ہیں وہ بائی پروڈکٹ کے طور پہ آ رہے ہیں، وچ مینس کہ ہمارا جو سپلائی چین ہے یا ویلیو ایڈیشن ہے اس کو ہم بہتر کریں، اور فوڈ سیفٹیز اور یہ جو آپ کی جو ملک ہائیجینز یا باقی میٹ کو ہائیجینز ہے، یہ پوری کی پوری چین کے ساتھ انکارپوریٹ ہونا چاہیے. اسٹارٹنگ فرام دیٹ کین ہیلپ اس. لیکن سر جب ہم اپنے سٹیٹس دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے بچے آلموسٹ کوئی more than 40%, let's say 48% stunting growth is well established number ہے، جبکہ ہمارے پاس دودھ کی اویلیبلٹی بھی ہے، ہمارے پاس گوشت کی اویلیبلٹی بھی ہے. اگر ہم اینیمل بیسڈ پروٹینز کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر لیٹس سے ہم پولٹری کی بات کرتے ہیں، ہم ایکوا کی بات کرتے ہیں، ہم بیف کی بات کرتے ہیں، ہم لائف سٹاک میں ڈیری ملک کی بات کرتے ہیں، تو بڑا چیلنج یہ ہے کہ فارمر کو وہ جو اس کا جو سیلنگ پرائز ہے وہ نہیں ملتا، لیکن آن دی ادر ہینڈ ہماری عوام کو جو ہے وہ پراپر کھانے کے لیے ہیلدی اور سیف چیز بھی نہیں ملتی. تو اس چیز کو ہم کیسے آگے لے کے چلیں گے، کیسے ہم پالیسی میکرز کو یہ باور کروائیں گے کہ دس از دی ایریا where we need to work and where we need to develop the R&Ds, or where we need to put our funds, where we need to put our energies, and leadership کا یہاں پہ رول ہونا چاہیے. So what are your suggestion on this point, sir?
کہ جنوں صاحب آپ نے بڑا اچھا کیا، اور میرا انٹرسٹ بھی یہی تھا کہ ایک گائیڈڈ کوشچن کریں جس سے ہم اس کو زیادہ اپنے ڈیبیٹ کو انفارم کر سکیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ میں ایک وہاڑی کے اندر ایک ملک ویلیو چین کا ایک پروجیکٹ تھا جو کہ پلان انٹرنیشنل رن کر رہا تھا. یہ ایک چائلڈ سینٹرڈ آرگنائزیشن ہے، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، تو وہ رن کر رہا تھا. تو مجھے اس کی ایویلویشن فائنل کرنی تھی. تو میں گیا تو انہوں نے پرائیویٹ پارٹنر کو اور اس گورمے کو وہاں لائے، ان کا انٹرفیس ڈیولپ کیا فارمر کے ساتھ اور چلر ڈلر پرووائڈ کر کے ان کی بارگیننگ کیپیسٹی بڑھائی. تو وہ وہاں عام طور پہ 25 روپے دودھ بک رہا تھا یا 30 روپے، تو وہ ان سے 35 روپے 5-10 روپے کا پریمیم مل کے بہت سارے آؤٹ لیٹ بھی کھل گئے. لیکن ڈیورنگ مائی ایویلویشن جب میں نے فارمر سے بات کی، میں نے کہا جی آپ اپنے بچوں کو پہلے کتنا دودھ دے رہے تھے تو اب کتنا دے رہے ہو؟ تو بلیو یو می کہ ناٹ اے سنگل ڈراپ آف ملک واز سیوڈ فار دی چلڈرن. تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہم فارمرز کی لائیولیہڈ کو اسٹرینتھن نہیں کرتے، اس کی پروفیٹیبلٹی کو پروموٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ یاد رہے کہ لائف سٹاک اس کے لیے سوشل سیفٹی نیٹ بھی ہے. اسی آمدن سے اس نے بچوں کو پڑھانا ہے، اسی آمدن سے اس نے اس کا علاج کرنا ہے. اگر یہ چیز نہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو غریب ہے وہ 70% اپنی خوراک پہ صرف کرتا ہے. اور ابھی کل آپ بجٹ دیکھ رہے ہوں گے، یہ جو فائنینس بل آیا ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جس سال میں اس سال جو ہے ہمارا انفلیشن ریٹ وہ 6% تک لے کے آئیں گے، جبکہ میری ٹیک یہ ہے کہ یہ ڈبل ڈیجٹ کے اندر رہے گا. تو بنیادی طور پہ انفلیشن جو ہوتا ہے یہ ایک ریگریسو ٹیکسیشن ہے، یعنی ان لائک عام ٹیکس کی جتنی آپ کی آمدن بڑھتی ہے ٹیکس بڑھتا ہے. یہ جو انفلیشن ہے یہ ریگریسو اس طرح ہے کہ یہ جا کے جتنا کوئی غریب ہوتا ہے اس کا برڈن زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جتنی آپ کی انفلیشن بڑھتی چلی جائے گی اتنا یہ غریب جو ہے اس کی قوت خرید، اس کا سارا کچھ. اور جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیز کون سی اس نے بیچنی ہوتی ہے؟ وہ اس کا لائف سٹاک ہوتا ہے. اینڈ لائف سٹاک از دی پروڈکٹیو ایسٹ. اس کے لیے ہمارے پاس لائف سٹاک انشورنس نہیں ہے، اس کے پاس ہمارا کوئی اور سیفٹی نیٹ نہیں ہے. تو جب تک ہم کوالٹی انپٹس کی کو آگے بڑھا کے ان کو انشور نہیں کرتے اور ان کو مائکرو کریڈٹ تک ایکسیس نہیں دیتے، اس کی پر یونٹ پروڈکٹیوٹی نہیں بڑھتی، تو ان کی لائیولیہڈ تھریٹنڈ رہے گی، اور تھریٹنڈ لائیولیہڈ میں یہ آگے بڑھ نہیں سکتے. آپ نے دوسرا پوائنٹ جو سیفٹی کا کہا ہے، جی گو اہیڈ سر تو وہ ہاں جی بنیادی طور پہ جو میں نے چوتھے پلر کی بات کی، اگر آپ الاؤ می ٹو سے پاکستان میں اویلیبلٹی ہوگی، جن لوگوں کے پاس دسترس ہے وہ خوراک خرید بھی اچھی لیتے ہیں، لیکن جہاں کہ ہم کمپرومائز کر رہے ہیں وہ ہماری اسٹنٹنگ اور ویسٹیج کے حوالے سے. آپ کو شاید پتہ ہو یا نہ ہو، ایک اسٹڈی کے مطابق پنجاب کے اندر جو ایڈلٹ کا قد ہے وہ 1.5 سے 2 انچ ایوریج سے کم ہو گیا. ایک زمانہ تھا اگر آپ باہر جاتے اور انڈین ہے پاکستانی کو آپ کو بغیر پوچھے پتہ کرنا ہوتا ہے کہ پاکستانی کون ہے انڈین کون ہے، تو اس کی جسامت اور قد کاٹ سے میجر کرتے تھے. اب اگر آپ چلے جائیں تو شاید ریورس انجینئرنگ آپ کو نظر آئے. تو بنیادی طور پہ یہ والا مسئلہ جو ہے کہ ہماری فوڈ سیفٹی کا ایلیمنٹ اتنا ویک ہے کہ آپ کسی چیز پہ ہاتھ لگائیں آپ یہ یقین سے نہیں یہ کہہ سکتے کہ یہ. پھر اس کے اندر ریزیڈیوز جو ہیں جن کو میئر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، خواہ وہ آپ کے کیمیکلز کے ہوں، خواہ آپ کے میڈیسنز کے ہوں، جو بھی ہم اپنے بچوں کو ایون یعنی آپ کا جو جہاں فوڈ گریڈ ہوتا ہے وہاں ہم کیمیکل گریڈ کی چیزیں کلرنگ میٹر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. سوڈان ڈائی کو آپ استعمال کر رہے ہیں مرچوں کے اندر، اور پتہ نہیں کیا کچھ جو آپ کو مل رہا ہے کھانے کو. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو ہے نائدر بھی آپ یعنی سیکیور ان ٹرمز آف فوڈ اویلیبلٹی اینڈ ایکسیس نار ان ٹرمز آف نیوٹریشنل انٹیک. اچھا سر، ایک اور چیز امپورٹنٹلی اب ہم نے دیکھا کہ کووڈ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز بھی تھا کہ اس دوران بہت سی جو دوسرے ممالک تھے انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ انوائرمنٹ اور انوائرمنٹل فیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور کلائمیٹ چینج کا تو ہم بڑے عرصے سے بات کرتے آ رہے ہیں اور سنتے بھی رہے ہیں. مے بی اگر ہم ایز اے نیشن پاکستان میں دیکھیں تو پروبیبلی اس کا کرایہ اتنا نہیں ہے، لیکن اس کا افیکٹ بہت زیادہ پاکستان میں بھی موجود ہے.
جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹلی ہمارے لائف سٹاک کے ساتھ جو ہے اس کا ڈائریکٹ ریلیشن بنتا ہے. اور آف کورس آپ نے جیسے بتایا کہ کلائمیٹ چینج ڈائریکٹلی پروپورشن بھی ہے ہماری فوڈ سیکورٹیز کے, کیونکہ ہماری پروڈکٹیوٹیز اور جو کلائمیٹ چینج ہے وہ ہیمپر کریں گی, جس کی وجہ سے چیلنج ہے. تو آج آپ جیسے سینئر یا جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, جو اس وقت ان پوزیشنز پہ ہیں, جو پالیسیز بنا سکتے ہیں یا جو R&Ds کی ڈائریکشن چینج کر سکتے ہیں, ہم تمام لوگوں کو ان تمام چیزوں کا معلوم ہے, لیکن ہم کیوں نہیں جاگ رہے؟ لیکن ایک تو یہ ہے کہ ہمیں لائف اسٹاک سیکٹر میں یہ اویئرنیس زیادہ کرنی چاہیے کہ یعنی فارسٹ کے علاوہ یعنی جو سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ دیکھیں جو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز ہیں, سیکنڈ نمبر پہ لائف اسٹاک آتا ہے. اور لائف اسٹاک کی جتنی ایکسٹینسو میں جاتے ہیں اتنی آپ کی گرین ہاؤس گیس کی ایمیشن زیادہ ہوتی ہے. اب اس کے لیے ویز اینڈ مینس ایک جو ہے شارٹ ٹرم کا ہے, وہ آپ ڈائٹری مینیپولیشن سے اس کو کسی حد تک کنٹین کر سکتے ہیں گرین ہاؤس گیس ایمیشن. لانگ ٹرم میں آپ کو بریڈنگ پلانٹس کی طرف جانا پڑے گا اور وہ ساری چیزیں آپ کو لانی پڑیں گی. ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہرٹ سائز آپ نے کم کرنا ہے, آپ کو ڈائٹ کی مینیپولیشن کرنی ہے, آپ کو ایسے گریجولی ایسے جانور انٹروڈیوس کرنے چاہیے جو کہ انوائرمنٹ اور کلائمیٹ کے ساتھ کمپیٹیبل ہوں. اب اس میں ایک اڈاپشن کا فیز ہے, ایک میٹیگیشن کا فیز ہے, اس کو ہم نے اب پاکستان کے اندر جس طرح کہ ہر شعبہ زندگی میں ہے, آپ نے ہیلتھ میں ابھی تماشا دیکھ لیا ہے, باقی سیکٹر میں کلائمیٹ چینج کی منسٹری میں ہونا تو چاہیے نا کہ یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے کہ تمام سیکٹر جو ہیں اپنی ان پٹ دے رہے ہیں, اس میں کنٹریبیوشن کس کی ہے گرین ہاؤس گیسز کی, اس کی ایمیشن کو اگر ہم نے کنٹین کرنا ہے اس طرح کے پروجیکٹس آنے چاہیے, اور اس پروجیکٹ کا ایک مانیٹرنگ اور سرویلنس کا سسٹم ہو, اور اس کو ہم اور دنیا میں یہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں یہ سولو فلائٹ ہے ہر ایک کی اور بغیر سمجھے ہوئے, اور ہمیں ریسرچ بھی جو ہے وہ ایویڈنس نہیں دے رہی کہ حالانکہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان چند فرنٹ لائن کنٹریز میں ہے جو کہ کلائمیٹ چینج کی زد میں آنے والا ہے. تو ہمیں صحیح. چاہیے کہ اس سلسلے میں ہم اویئرنیس. اچھا, افضل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں افضل صاحب آپ کو بھی ڈسکشن میں حصہ بناؤں گا اور آپ اپنا سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جو پروبیبلی میں پروفیشنلی میرا اتنا تجربہ نہیں, پچھلے 16-17 سال کے پروفیشنل کیریئر میں جو میں نے دیکھا ہے کہ ہم پچھلی جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ اب نئی شیپ میں نئی ڈریسنگ کے ساتھ مے بی ان کی فارم آف پریزنٹیشن چینج ہوئی ہے, لیکن آئیڈیاز وہ 80s 90s کے یا اس سے پہلے کے ہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اویئرنیس یا یہ تمام چیزیں پہلے کی نون ہیں, اب ایکشن کی جب بات آتی ہے تو ایکشن کیوں مسنگ ہے سر افضل, اگر آپ مجھے سن رہے ہیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تو واجد کا شکریہ کہ بیس اس نے فوڈ سیکورٹی ریئلی واٹ از فوڈ سیکورٹی اور ہاؤ ٹو ریئلی مینوپولیٹ بڑا اچھا واضح. میں جو ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, 2018 میں پریزنٹ گورنمنٹ نے نیشنل فوڈ سیکورٹی کی ایک پالیسی اپروو کی تھی. دس واز مجھے اس لیے بھی یاد ہے کہ یعنی میں انوالو نہیں تھا لیکن FAO کے کچھ لوگ انوالو تھے اس میں. سو اس پالیسی کا کیا بنا, ویئر ریئلی وی وینٹ, اور کوئی اس میں کام کی چیز بھی ہے یا نہیں ہے, از دیٹ کورز ریئلی ایز اے ہولسم تھنگ اور جسٹ یعنی ان دی ایئر پالیسی. ایک تو وہ آئی تھنک ایشو وی نیڈ ٹو ڈسکس سم ٹائمس. دوسرا آئی تھنک جو اہم بات ہے نا, دیکھیں جیسے واجد نے بھی کہا 3-4-5 چیزیں ہیں نا جی, بنیادی طور پہ اگر آپ نے لائف سٹاک امپروومنٹ کرنی ہے تو وہ بیسک چیزیں تو آپ کو امپروو کرنی پڑیں گی. نیوٹریشن ہے, امیڈیٹ کرنا ہے, جینیٹک ریسورسز امپروومنٹ ہے, ڈیزیز کنٹرول ہے, مارکیٹ امپروومنٹ ہے. یہ 4-5 چیزیں جو ہے یہ تو کرنی. اچھا, اس کی شکل بدلتی رہتی. انفارچونیٹلی ہماری جو خاص کر ریسرچ ہے سگنیفیکنٹ پروگریس ہوئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پروگریس پاکستان میں نہیں ہوئی, بہت اچھی پروگریس ہوئی ہے, لیکن جتنے ہم بہت وہ بہت مائنر رہی ہے.
دیکھیں تو ہم ایون نیپال یعنی وٹ ٹو ٹاک آف انڈیا یا باقی ملک جو دنیا میں ایڈوانس ملک ہیں ان کا. سو ہماری ریشو فنڈنگ ریشو ایک. دوسرا آئی تھنک جو اہم بات ہے جو ہمارا یہ آڈٹ اور فنانس سسٹم ہم نے یہ خاص کر اب جو نیا آ گیا ہے یہ اسائنمنٹ اکاؤنٹ اور یہ وہ, جب یہ چیزوں پہ آپ بڑھ جاتے ہیں تو بیسیکلی آپ کی جتنی انویسٹمنٹ لوگ کہتے ہیں جی اتنے جی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اتنے پیسوں کا, لیکن ایکچولی اینڈ آف 5 ایئر دیکھیں تو آدھے پیسے بھی نہیں ہوتے. سو دیٹ از اندر امپورٹنٹ فیکٹر اس میں جس وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ جی وہ نہیں کرتے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو شاید پہلے وقت نہیں اچھا تھا یا آہستہ آہستہ میرا خیال ہے جیسے سائلج ہے ون ڈے کی ریلی یعنی کیا کہتے ہیں کنسنٹریشن ہے, لوگوں کی فیڈنگ پریکٹسز چینج ہوئی, یہ یعنی ساری چیزیں لائف سٹاک میں امپروو ہو رہی ہیں. لیکن اسٹل آئی تھنک جہاں ہم جا سکتے ہیں وہاں نہیں. ایک جو میجر ایشو پاکستان میں ہے وہ آنیسٹلی اسپیکنگ وہ ابھی تک جو لائف سٹاک کا یا پورے پاکستان کا جو کنٹرول ہے وہ بیوروکریٹس کے پاس. یہ ٹیکنیکل آدمی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے جی جو بھی ہم ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو یعنی ڈیسیژن میکنگ ہے وہ یا پولیٹیشین ہے یا وہ آپ کہیں کہ جی بیوروکریٹس ہیں جو کہ بنیادی طور پہ اس ایریا میں ایکسپرٹس نہیں ہوتے. ان کو آپ کنونس کر سکتے ہیں, آپ کرتے ہیں, وہ کبھی ایک چیز پک کرتے ہیں کبھی 2 چیز پک کرتے ہیں, اگر بعض اوقات زیادہ چیزیں بھی پک کرتے ہیں, بعض اوقات کچھ بھی نہیں پک کرتے, پھر ایک پک کرتے ہیں تو دوسری کو نیچے لے جاتے ہیں, which is again an issue which really does a lot of پاکستان کو ایک کنسل کی لائف سٹاک ڈیولپمنٹ کی سارے یعنی چلتے رہیں تو then you have really is what is going to take into a longer term. یہاں انفارچونیٹلی سال کا 2 سال کا یا میکسیمم کوئی گورنمنٹ آئے گی تو وہ کہے گی جی ہمارے دور اقتدار میں جو کہ 3-4 سال ہوتا ہے اس میں کیا کر سکتے. سو دیٹ از اے میجر ایشو جو پاکستان میں لائف سٹاک کے بارے میں رہے گا. اگر واجد نے وہ پالیسی دیکھی ہے تو آئی لائک ٹو listen to his comments on national food security policy also. میں بات کرنا چاہوں گا. جی جی بھی سر. آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی آ رہی ہے سر. ہاں جی. بنیادی طور پہ ڈاکٹر صاحب جو اتفاق سے میں اس وقت ورلڈ فوڈ پروگرام میں تھا, فوڈ سیکورٹی انالیسس یونٹ کو میں لیڈ کر رہا تھا نیشنل لیول پہ. میرا تھوڑا سا انٹرفیس تھا, بلکہ ورلڈ فوڈ پروگرام اور FAO کی کولیبوریشن تھی اس پالیسی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. تو اتفاق سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں جو آپ کے لیے مطلب اٹس ویل نون ٹو یو, لیکن یعنی اچنبے کی بات عام لوگوں کے لیے. سیرت اصغر صاحب سیکریٹری تھے, تو میری ان سے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی, تو میں نے کہا جی یہ ڈیوالو ہو گیا ایگریکلچر, تو آپ کی جو منسٹری ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اٹس اولڈ وائن ان دس سیم بٹل. تو وہ کہتے ہیں نہیں پیزادہ صاحب اٹس اولڈ وائن ان دا نیو وائل. اچھا مطلب یہ ہے کہ جی سارے سبجیکٹس آپ نے ایگریکلچر کا کمشنر ہے افران اس کا نام تبدیل کر لیا, فوڈ سیکورٹی, آپ کو رولز آف بزنس میں آپ نے تبدیلی نہیں کی. جو سبجیکٹس آپ کے صوبوں پہ کو جانے تھے ان میں بنیادی طور پہ آپ نے صوبوں کی کیپیسٹی بلڈ کرنی تھی. آپ کے پاس کیا رہ جانا چاہیے تھا؟ آپ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ جی بارڈر کنٹرول آف ڈیزیزز فیڈرل سبجیکٹ ہے, وہ ان کے پاس رہنا چاہیے تھا. فوڈ سیکورٹی جو ہے نیشنل گورنمنٹ بینگ کسٹوڈین آف فوڈ سیکورٹی, یہ اس کا پاس مین جو ہے وہ رہنا, پروڈکشن کا اینڈ جو ہے وہ صوبوں کے پاس جانا چاہیے تھا. اب میں ایک زمانے میں جب لائف سٹاک ونگ میں ڈپٹی اینیمل ہسبینڈری کمشنر پلاننگ اور کنسلٹنٹ کے طور پہ بھی تھا, تو میں نے کہا کہ بھئی اینیمل ہسبینڈری کمشنر کا فیڈرل گورنمنٹ میں کیا کام ہے؟ آپ نے وہاں اینیمل ہسبینڈری تو نہیں کرنی, یہاں ہمیں ویٹنری پبلک ہیلتھ چاہیے, اور اس کی میں نے اسمبلی بھی اپروو کروائی. بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ڈویژن آف لیبر کیا ہے.
اور وہ فوڈ پالیسی میں اس وقت ریفلیکٹ نہیں ہوتی. صوبوں کی ہم کیپیسٹی جن ایریاز میں بڑھانی ہے بڑھائیں. سو فیڈرل لیول پہ فائنانس کوآرڈینیشن مانیٹرنگ اینڈ دیٹ کمز ٹرو. اور پی آر سی کے سسٹم میں بھی پی آر سی کو آپ چیئرمین بھی رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ بنیادی طور پہ اس کا ریزاں ڈیتھ وہ یہ تھا کہ جی آپ ایک نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سسٹم ایوالو کریں گے جو صوبوں کو اپنا سپورٹ کرے گا, اور یہ فائنانس اور یہ باقی چیزیں کوآرڈینیشن اور مانیٹرنگ ایویلویشن ہم نے پیرلل ادارے بنا لیے, اور ہم نے ایک باعث کریٹ کر دی. تو اس فوڈ سیکورٹی کی پالیسی کے اندر بنیادی طور پہ یہ خامی رہی کہ ایک پوزیسو نیچر کے طور یہ سبجیکٹ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے صوبوں والے بھی, جو کہ انہیں رکھنے نہیں چاہیے, لیکن ہم نے اسے میکسیمم, اس میں داؤد صاحب آپ کے ساتھ ایف میں کنسلٹنٹ تھے, وہ بھی انوالو تھے, ہم نے کافی کوشش کی کہ اس کو لے کے چلیں, لیکن ڈاکومنٹ سے آگے فرینکلی اسپیکنگ کوئی بات آگے بڑھ نہیں سکی. اور اب بھی لوگوں کو یہ ایجیٹیٹ کرنا چاہیے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ, ابھی آپ نے بجٹ میں کل دیکھا ہوگا کہ 12 ارب وہ بات کر رہے ہیں کہ فوڈ سیکورٹی کے لیے, وہ کہتے ہیں نا مٹی کے تیل میں مٹی کا نام نہیں, تو دھاشا ڈیم کے حوالے سے یہ الوکیشن ہے. باقی اب آپ کو کتنا بڑا چیلنج ہے بارڈر کنٹرول آف ڈیزیز کے حوالے سے, آپ کو یعنی لائف اسٹاک کی جو پروڈکٹیوٹی اور یہ ویلیو چین مینجمنٹ اور یہ ساری چیزیں ان کے حوالے سے کیا ہے, وہ سارا کچھ اس پہ کوئی نظر نہیں ہے. حتیٰ کہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں لائف اسٹاک بورڈ کا کیا کام ہے. جی ہمارے پاس تو بیسیکلی فائنانس کوآرڈینیشن مانیٹرنگ ہونی چاہیے, سارا کچھ ہمیں صوبوں کے ذریعے کروانا چاہیے. اور اس میں بھی اگر میں اپنی ایک طالب علم کے طور پہ رائے دوں تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو 18th امینڈمنٹ سے بیانڈ جا کے سب پروونشل لیول پہ, ابھی ہم سب نیشنل لیول پہ آئے ہیں, سب پروونشل یعنی لوکل گورنمنٹ تک ڈیوالو کر کے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں یہ کام کرنا چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ یہ بیف پروڈکشن ہے, ڈیری ہے, ان کے جو اسمال اسکیل ہے, اس کو اگر ایس ایم ایز میں کنورٹ کر کے ہم اس کو آگے بڑھائیں. دنیا میں آپ کے علم میں ہے 65% جو کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی کی وہ ایس ایم ای سیکٹر سے ہوتی ہے. اگر ہم اس کو پھر کلسٹر میں وہ آپ میں ڈیولپ کریں, آپ کے پڑوس میں یہ ایک بیٹن لائن ہے, نان ڈیری ماڈل کی ہم بات کرتے ہیں انڈیا میں, اتنا دودھ پیدا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ انہیں ڈاؤن دی ڈرین بھی جاتا ہے, اور وہ کوآپ ماڈل سے آ رہا ہے, اور 80% اس میں عورتیں کام کرتی ہیں. لیکن ہم چونکہ بدقسمتی سے, جیسے آپ نے کہا, بیوروکریٹس کے ہاتھ میں ہوتا ہے سارا کچھ, اور وہ حرفن مولا ہیں, وہ کرکٹ سے آ کے فوڈ سیکورٹی کا بھی کام کر لیتے ہیں, یہاں سے آ کے ہیلتھ بھی کام کر لیتے ہیں, اور جہاں کی وہ ایک ڈسٹارشن پیدا کرتے ہیں اور وہ 100 ڈسٹارشن وہ بریڈ کر رہی ہوتی ہیں, اور ہمیں تھریڈ نہیں ملتا کہ ہم نے کہاں سے پکڑنا ہے اور کہاں لے کے جانا ہے. اینڈ دس از دی ہول ڈائلما. I think, sir, thank you very much. Thank you very much for your time, sir, Dr. Wajid Pirzada Saab. I think this still need a lot of brainstorming, a lot of people to come in, and a lot of people to talk on, and we need to sharing of ideas on that. Of course, this is an ongoing process. بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے, کنسسٹنسی سے ہونا چاہیے, اور ایک پالیسی کو کوئی بھی اگر ہم پالیسی بناتے ہیں, خواہ وہ پروونشل لیول کی ہو, فیڈرل لیول کی ہو, نیشنل لیول کی ہو, ایٹ لیسٹ اس کو ہم فالو ضرور کریں, کیونکہ ان بٹوین بہت سی چیزیں کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ بائی ایئر چلی جاتی ہیں, نہ ہم ان کے ریزلٹس ٹیبولیٹ کر سکتے ہیں, نہ ہم ان ماڈلس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے جیسے سر افضل نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ پھر جو نئے لوگ آتے ہیں, جب نئی گورنمنٹ آتی ہے, وہ نئی چیزوں کو فارمولیٹ کر کے اور ان کے امپیکٹ کے اوپر بات نہیں ہوتی, صرف ان کی شبدہ بازیوں پہ بات ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے یہ جو انجنز ہیں, جو ہمارا ایگریکلچر ہے وہ انجن ہے پاکستان کا, اور اس کا آف کورس اس کے اندر لائف اسٹاک ہو گیا, پولٹری ہوگی, ایکوا, ان کا بڑا کلیدی رول ہے, جو کہ نہ صرف ہم اپنے لوگوں کے لیے جو فوڈ سیکیورٹی کو بھی جو سیکیور کر سکتے ہیں, پلس ہم نیوٹریشنل جو سیکیورٹی ہے اس کو بھی ہم بہتر بنا سکتے ہیں. بٹ اینی ہاؤ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. دوز ہو آر واچنگ اس, ونس اگین ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ نے بہت کچھ آج کے سیشن سے سیکھا ہو. اگر اسٹل آپ کے کویشچن ہو, پلیز آپ اپنے کویشچنز ہمیں بھیجیں, ہم پیرزادہ صاحب سے ان کے آنسر لیں گے اور دوبارہ آپ سے شیئر کریں گے. آج کے منٹس کا میٹنگ ہم آپ سے شیئر کریں گے, اس کے اندر جو بھی ڈیبیٹ, جو بھی ڈسکشنز آپ کرنا چاہیں, آپ یو آر مور دین ویلکم. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ, کسی نئی پرسنالٹی کے ساتھ. We want to learn and we want to share. Thank you very much, sir. آپ کا once again بہت شکریہ. See you next time. Thank you very much. Stay at home. Stay safe. Thank you, sir. السلام علیکم.